اگر کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو جائے تو فوری طور پر ان کی مدد کے لیے درج ذیل اقدامات فرسٹ ایڈ کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اور مریض کی حفاظت یقینی بنائیں۔ پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی خطرہ جیسے بجلی، ٹریفک وغیرہ نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو مریض کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں۔ نمبر 2، مریض کے جواب چیک کریں۔ بلند آواز میں ان کا نام لے کر پکاریں یا ان کے کندھے کو ہلا کر دیکھیں رد عمل دیتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 3، سانس اور دل کی دھڑکن چیک کریں۔ دیکھیں کہ مریض سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر دل کی دھڑکن محسوس نہ ہو یا سانس بند ہو تو فوری طور پر CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن شروع کریں۔ اگر آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہو انشاءاللہ آگے جا کے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ نمبر 4، مریض کو مناسب پوزیشن میں رکھیں۔ اگر مریض سانس لے رہا ہے لیکن بے ہوش ہے تو اسے ریکوری پوزیشن میں رکھیں۔ وہ یہ کہ مریض کو ایک طرف کروٹ دلائیں، ان کی ٹانگ کو گھٹنے سے موڑ کر رکھیں تاکہ وہ سیدھے لیٹے رہیں۔ ان کی ٹھوڑی کو تھوڑا اوپر رکھیں تاکہ سانس کی نالی کھلی رہے۔ نمبر 5، ایمرجنسی مدد طلب کریں۔ فوری طور پر ایمبولینس یا طبی مدد کے لیے 1122 پاکستان میں یا دیگر ایمرجنسی نمبر پر کال کریں۔ نمبر 6، کپڑے ڈھیلے کریں۔ مریض کے گلے، کمر یا پیٹ کے ارد گرد کے کپڑے ڈھیلے کریں تاکہ خون کی روانی بہتر ہو اور سانس لینے میں آسانی ہو۔ نمبر 7، چہرے پر پانی کے چھینٹے نہ ماریں۔ اگرچہ عام طور پر لوگ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں لیکن یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی بجائے ان کی پوزیشن اور سانس پر توجہ دیں۔ نمبر 8، دوا یا پانی نہ دیں۔ مریض کو ہوش میں آنے سے پہلے کوئی دوا یا پانی نہ پلائیں کیونکہ وہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نمبر 9، مسئلے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر مریض کو کوئی بیماری جیسے شوگر یا دل کا مسئلہ ہو تو ان کی طبی تاریخ کے مطابق مدد کریں۔ اگر وجہ سمجھ نہ آئے تو طبی ماہرین کے آنے تک صرف محفوظ حالت میں رکھیں۔ نمبر 10، پیشہ ورانہ مدد کا انتظار کریں۔ ایمرجنسی سروسز آنے تک مریض کے پاس رہیں اور ان کی حالت کو مانیٹر کریں۔ یاد رکھیں پرسکون رہنا اور فوری کارروائی کرنا بہت اہم ہے۔ بے ہوشی کے دوران فوری اور مؤثر اقدامات مریض کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ درج ذیل مزید تفصیلات اور اقدامات اہم ہیں۔ نمبر 1، سانس اور دوران خون کی جانچ ABC، ایئر وے، بریتھنگ، سرکولیشن۔ ایئر وے، مریض کی زبان یا کوئی اور چیز سانس کی نالی کو بلاک کر سکتی ہے۔ ان کی ٹھوڑی کو ہلکا سا اوپر اٹھائیں اور سر کو پیچھے کریں تاکہ ایئر وے کھل جائے۔ سانس، بریتھنگ، کان مریض کی ناک کے قریب لائیں اور سانس لینے کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ سینے کی حرکت بھی دیکھیں۔ دوران خون، سرکولیشن، کلائی یا گردن پر نبض چیک کریں۔ اگر نبض محسوس نہ ہو فوراً CPR شروع کریں۔ CPR کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر مریض سانس نہیں لے رہا اور دل کی دھڑکن بھی بند ہے تو چھاتی کے بیچوں بیچ دباؤ ڈالیں۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور تیزی سے 30 بار دبائیں۔ 100 یا 120 دباؤ فی منٹ کی رفتار سے۔ منہ سے منہ کی سانس، اگر ممکن ہو تو دباؤ کے بعد 2 بار منہ سے منہ میں سانس دیں۔ یہ عمل اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک کہ طبی مدد پہنچ نہ جائے یا مریض ہوش میں نہ آ جائے۔ نمبر 3، ممکنہ وجوہات کا اندازہ لگانا۔ بے ہوشی کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تاکہ مناسب مدد دی جا سکے۔ کم شوگر، اگر مریض ذیابیطس کا شکار ہے تو ان کے خون میں شوگر کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ ہوش میں آنے پر انہیں میٹھا مشروب دیں۔ دل کا مسئلہ، سینے میں درد، پسینہ یا سانس لینے میں دشواری دل کے دورے کی علامت ہو سکتی ہے۔ گرمی یا سردی کا اثر، زیادہ گرمی یا سردی کی وجہ سے بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ مریض کو مناسب ماحول میں منتقل کریں۔ زخم یا چوٹ، اگر مریض کے سر پر چوٹ لگی ہے تو سر کی حالت دیکھیں اور حرکت نہ کریں۔ نمبر 4، ریکوری پوزیشن کی تفصیلات۔ اگر مریض سانس لے رہا ہے لیکن بے ہوش ہے تو مریض کو کروٹ پر لٹائیں۔ ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ موڑیں تاکہ وہ سیدھا لیٹا رہے۔ ان کے سر کو تھوڑا جھکائیں تاکہ الٹی یا بلغم ایئر وے میں نہ جائے۔ نمبر 5، دماغی چوٹ کی علامات پر نظر رکھیں۔ اگر بے ہوشی کے ساتھ درج ذیل علامات ہوں تو دماغی چوٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ قے آنا، دوڑے پڑنا، کان یا ناک سے خون آنا۔ اس صورت میں فوری طور پر ایمرجنسی سروس
کو بلائیں اور مریض کو حرکت نہ دیں۔ نمبر 6، سانپ یا کیڑے کے کاٹنے پر فرسٹ ایڈ۔ اگر بے ہوشی کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے ہوئی ہو، مریض کو حرکت نہ دیں تاکہ زہر پھیلنے سے روکا جا سکے۔ زخم کو صاف کریں اور جلد از جلد طبی مدد حاصل کریں۔ نمبر 7، دم گھٹنے یا زہریلی گیس کا خدشہ۔ اگر بے ہوشی دم گھٹنے یا زہریلی گیس کے باعث ہو تو مریض کو کھلی ہوا میں منتقل کریں۔ ان کی سانس کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، کسی ماہر کو بلائیں یا ایمرجنسی کال کریں۔ ہمیشہ 1122 یا دیگر ایمرجنسی نمبر پر کال کریں۔ جب تک مدد نہ پہنچے مریض کے قریب رہیں اور انہیں تسلی دیں۔ نمبر 9، گھریلو علاج سے پرہیز کریں۔ بغیر تشخیص کے کوئی دوا نہ دیں۔ الٹی ہونے پر مریض کے سر کو نیچے کی طرف رکھیں تاکہ الٹی ایئر وے میں نہ جائے۔ نمبر 10، مریض کے قریبی افراد سے معلومات لیں۔ مریض کے ساتھ موجود کسی شخص سے ان کی طبی تاریخ، بیماریوں کا ممکنہ وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، صحیح معلومات اور فوراً عمل جان بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔